اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ کے بارے میں ہے۔ یہ کہ اس پروگرام میں جماعت احمدیہ کے پہلے جلسہ سالانہ کا پس منظر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے، اور نیز یہ کہ پہلے جلسہ سالانہ کا مختصر حال بھی بیان کیا جا رہا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جلسہ سالانہ کیا ہوتا ہے۔ وہ جلسہ جو نظام جماعت احمدیہ کے تحت سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اسے جلسہ سالانہ کہا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ کی بنیاد 23 مارچ 1889 کو رکھی گئی۔ جماعت احمدیہ کے قیام کے قریباً پونے 2 سال بعد جماعت احمدیہ کا پہلا جلسہ سالانہ 27 دسمبر 1891 کو قادیان میں منعقد ہوا۔ اس جلسہ کے انعقاد کی تقریب اس طرح پیدا ہوئی کہ 1891 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک رسالہ آسمانی فیصلہ کے نام سے شائع کیا۔ آپ نے اس کتاب میں اپنے مخالف و معاند علماء کو روحانی مقابلہ کی دعوت دی۔ آپ نے اس میں اپنے مخالف علماء کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ قرآن مجید میں مومنوں کی جو علامات بیان فرمائی گئی ہیں ان میں میرا مقابلہ کر لیں۔ آپ نے اپنی کتاب آسمانی فیصلہ کے سرے ورق پر ائمۃ الکفر کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا یہ کہ میاں نذیر حسین صاحب دہلوی اور ان کے شاگرد بٹالوی کو جو مؤلف رسالہ ھذا صاحب کتاب اذا الاوہام و توضیح مرام کو کافر اور دجال اور کذاب اور ملحد اور بے ایمان اور ملعون اور دور از رحمت رحمان ٹھہراتے ہیں، اور ایسا ہی ان کے تمام ہم خیالوں، مولویوں، صوفیوں، پیرزادوں، فقیروں، سجادہ نشینوں کو آسمانی فیصلہ کی طرف دعوت، اور نیز ان کے گزشتہ مباحثات کی کیفیت۔ اور آپ اپنی کتاب آسمانی فیصلہ کے آغاز میں لکھتے ہیں یہ کہ میاں نذیر حسین صاحب دہلوی اگرچہ آپ بھی کفر کے فتووں سے بچے ہوئے نہیں ہیں، اور خیر سے ہندوستان میں اول الکافرین وہی ٹھہرائے گئے ہیں، تاہم ان کو دوسرے مسلمانوں کے کافر بنانے کا اس قدر جوش ہے کہ جیسے راست باز لوگوں کو مسلمان بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ وہ اس بات کے بڑے ہی خواہشمند پائے جاتے ہیں کہ کسی مسلمان پر خواہ نخواہ کفر کا فتویٰ لگ جائے، گو کفر کی ایک بھی وجہ نہ پائی جائے، اور ان کے شاگرد رشید میاں محمد حسین بٹالوی جو شیخ کہلاتے ہیں انہی کے نقش قدم پر چلے ہیں، بلکہ شیخ جی تو کچھ زیادہ گرمی دار اور تکفیر کے شوق میں اپنے استاد سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہیں۔ ان دونوں استاد اور شاگرد کا مذہب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر 99 وجوہ ایمان کی کھلی کھلی ان کی نگاہ میں پائی جائیں اور ایک ایمانی وجہ ان کو اپنی کوتا نظری کی وجہ سے سمجھ میں نہ آوے، تو پھر بھی ایسے آدمی کو کافر کہنا ہی مناسب ہے۔ چنانچہ اس عاجز کے ساتھ بھی ان حضرات نے ایسا ہی برتاؤ کیا۔ جو شخص اس عاجز کی تالیفات براہین احمدیہ اور سرما چشم آریہ وغیرہ کو غور سے پڑھے، اس پر بخوبی کھل جائے گا کہ یہ عاجز کس جانثاری کے ساتھ خادم دین اسلام ہے، اور کس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے شائع کرنے میں فدا شدہ ہے۔ مگر پھر بھی میاں نذیر حسین صاحب اور ان کے شاگرد بٹالوی نے صبر نہ کیا جب تک کہ اس عاجز کو کافر قرار نہ دے دیا۔ میاں نذیر حسین صاحب کی حالت نہایت ہی قابل افسوس ہے کہ اس پیرانہ سالی میں کہ گور میں پیر لٹکا رہے ہیں اپنی عاقبت کی کچھ پرواہ نہ کی، اور اس عاجز کو کافر ٹھہرانے کے لیے دیانت اور تقوی کو بالکل ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور موت کے کنارہ تک پہنچ کر اپنی اندرون کا نہایت ہی برا نمونہ دکھایا۔ خدا ترس اور متدین اور پرہیزگار علماء کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ جب تک ان کے ہاتھ میں کسی کے کافر ٹھہرانے کے لیے ایسی صحیحہ یقینیہ قطعیہ وجوہ نہ ہوں کہ جن اقوال کی بنا پر اس پر
کفر کا الزام لگایا جاتا ہے، ان اقوال مستلزم کفر کا وہ اپنے منہ سے صاف اقرار کرے، انکار نہ کرے، تب تک ایسے شخص کو کافر بنانے میں جلدی نہ کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مخالف و معاند علماء کو روحانی مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے کتاب آسمانی فیصلہ میں لکھتے ہیں، اب جاننا چاہیے کہ خدا تعالی نے قرآن کریم میں 4 عظیم شان آسمانی تائیدوں کا کامل متقیوں اور کامل مومنوں کے لیے وعدہ دیا ہے، اور وہی کامل مومن کی شناخت کے لیے کامل علامتیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: اول یہ کہ مومن کامل کو خدا تعالی سے اکثر بشارتیں ملتی ہیں، یعنی پیش از وقوع خوشخبریاں جو اس کی مرادات یا اس کے دوستوں کے مطلوبات ہیں ان کو بتلائی جاتی ہیں۔ دوم یہ کہ مومن کامل پر ایسے امور غیبیہ کھولتے ہیں جو نہ صرف اس کی ذات یا اس کے واسطے داروں سے متعلق ہوں، بلکہ جو کچھ دنیا میں قضاء و قدر نازل ہونے والی ہے، یا بعض دنیا کے افراد مشہورہ پر کچھ تغیرات آنے والے ہیں، ان سے برگزیدہ مومن کو اکثر اوقات خبر دی جاتی ہے۔ سوم یہ کہ کامل مومن کی اکثر دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور اکثر ان دعاؤں کی قبولیت کی پیش از وقت اطلاع بھی دی جاتی ہے۔ چہارم یہ کہ مومن کامل پر قرآن کریم کے دقائق و معارف جدیدہ و لطائف و خواص عجیبہ سب سے زیادہ کھولے جاتے ہیں۔ ان 4 علامتوں میں مومن کامل نسبتی طور پر دوسروں پر غالب رہتا ہے۔ آپ مزید لکھتے ہیں، میں معمور ہوں اور فتح کی مجھے بشارت دی گئی ہے، لہذا میں حضرات مذکورہ بالا کو مقابلہ کے لیے بلاتا ہوں۔ کوئی ہے جو میرے سامنے آوے، اور مقابلہ کے لیے آسن انتظام یہ ہے کہ لاہور میں جو صدر مقام پنجاب ہے، اس امتحان کی غرض سے ایک انجمن مقرر کی جائے۔ اگر فریق مخالف اس تجویز کو پسند کرے تو انجمن کے ممبر بتراضی فریقین مقرر کیے جائیں گے، اور اختلافات کے وقت کثرت رائے کا لحاظ رہے گا، اور مناسب ہوگا کہ 4 علامتوں کی پورے طور پر آزمائش کے لیے فریقین 1 سال تک انجمن میں باقاعدہ تاریخ اپنی تحریرات بھیجتے رہیں، اور انجمن کی طرف سے باقاعدہ تاریخ و باہ تفصیل مضمون تحریرات موصول شدہ کی رسیدیں فریقین کو بھیجی جائیں گی۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس روحانی مقابلہ کی دعوت کو اپنی اس کتاب آسمانی فیصلہ میں بتفصیل بیان فرمایا ہے۔ خاکسار پروگرام کے طول پا جانے کے خوف سے آپ کی بیان فرمودہ تفصیل کو چھوڑتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ اس تفصیل کو آپ کی اس کتاب یعنی آسمانی فیصلہ میں پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ مزید لکھتے ہیں، یہ ہر 4 محق امتحان جو میں نے لکھی ہیں، یہ ایسی سیدھی اور صاف ہیں کہ جو شخص غور کے ساتھ ان کو زیر نظر لائے گا وہ بلا شبہ اس بات کو قبول کر لے گا کہ متخاصمین کے فیصلہ کے لیے اس سے صاف اور سہل تر اور کوئی روحانی طریق نہیں۔ اور میں اقرار کرتا ہوں اور اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں اس مقابلہ میں مغلوب ہو گیا تو اپنے ناحق پر ہونے کا خود اقرار شائع کر دوں گا، اور پھر میاں نذیر حسین صاحب اور شیخ بٹالوی کی تکفیر اور مفتری کہنے کی حاجت نہیں رہے گی، اور اس صورت میں ہر ایک ذلت اور توہین اور تحقیر کا مستوجب و سزاوار ٹھہروں گا، اور اسی جلسے میں اقرار بھی کروں گا، اور اسی جلسے میں اقرار بھی کر دوں گا کہ میں خدا تعالی کی طرف سے نہیں ہوں، اور میرے تمام دعاوی باطل ہیں، اور باخدا میں یقین رکھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ میرا خدا ہرگز ایسا نہیں کرے گا اور کبھی مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب علماء مذکورہ بالا کا اس صاف اور صریح امتحان سے انحراف کرنا، اگر وہ انحراف کریں نہ صرف بے انصافی ہوگی بلکہ میرے خیال میں وہ اس وقت چپ رہنے سے یا صرف مغشوش
اور غیر صحیح جوابوں پر کفایت کرنے سے دانشمند لوگوں کو اپنے پر سخت گمان کر لیں گے۔ اگر وہ اس وقت ایسے شخص کے مقابلے پر جو سچے دل سے مقابلہ کے لیے میدان میں کھڑا ہے محض ہیلا سازی سے بھرا ہوا کوئی ملمہ جواب دیں گے تو یاد رکھیں کہ کوئی طالب حق اور حق پسند ایسے جواب کو پسند نہیں کرے گا۔ آپ مزید لکھتے ہیں خدا تعالی مومن کا ہی حامی اور ناصر ہوتا ہے، مفتری کا ہرگز ناصر اور حامی نہیں ہو سکتا۔ سو جس کا خدا تعالی آپ دشمن ہو اور جانتا ہے کہ وہ مفتری ہے، ایسا نااہل آدمی کیوں کر مومن کے مقابل پر ایمان کی علامت خاصہ سے خیالات یاب ہو سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بیان کیا جا چکا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روحانی مقابلہ کو فیصلہ کی حیثیت دینے کے لیے تجویز فرمایا کہ لاہور میں ایک انجمن قائم کر دی جائے اور اس انجمن کے ممبر فریقین کی مرضی سے مقرر کر لیے جائیں۔ آپ نے اس انجمن کی تشکیل کے لیے مزید مشورہ کی غرض سے احباب جماعت کو 27 دسمبر 1891 کو قادیان میں آنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ لہٰذا اس جلسہ میں شمولیت کے لیے 75 احمدی احباب قادیان آئے اور 27 دسمبر 1891 کو نماز ظہر کے بعد قادیان کی مسجد اقصی میں جلسہ شروع ہوا۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب آسمانی فیصلہ پڑھ کر سنائی اور بالآخر بالاتفاق یہ طے پایا کہ سر دست اس کتاب کو شائع کر دیا جائے اور مخالفین کی رائے معلوم ہونے کے بعد روحانی مقابلہ کو فیصلہ کی حیثیت دینے والی انجمن کے ممبر مقرر ہوں، اور اس کے بعد جلسہ کی کارروائی ختم ہو گئی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس جلسہ میں شامل ہونے والے احباب سے مصافحہ کیا۔ یہ مختصر رودات جماعت احمدیہ کے پہلے جلسہ کی ہے، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پہلے جلسہ کے بعد تیسرے دن یعنی 30 دسمبر 1891 کو بذریعہ اشتہار اپنی جماعت کو تحریک فرمائی یہ کہ قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ سال میں 3 روز ایسے جلسہ کے لیے مقرر کیے جائیں جس میں تمام مخلصین اگر خدا تعالیٰ چاہے بشرط صحت و فرصت و عدم موانع قویہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو سکیں۔ سو میرے خیال میں بہتر ہے کہ وہ تاریخ 27 دسمبر سے 29 دسمبر تک قرار پائے، یعنی آج کے دن کے بعد جو 30 دسمبر 1891 ہے۔ آئندہ اگر ہماری زندگی میں 27 دسمبر کی تاریخ آ جاوے تو حتی الوسع تمام دوستوں کو محض للہ ربانی باتوں کے سننے کے لیے اور دعا میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر آ جانا چاہیے، اور اس جلسہ میں ایسے حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔